حضرت عبداللہ مسعود نے بیان فرمایا کن عالما او متعلما او معلما او مستمعا ولا تکن الخامس فتہلک، تم علم حاصل کر عالم بنو یا متعلم علم سیکھنے والا بنو یا سکھانے والا بنو یا کم سے کم علم کی بات سننے والا بنو، تم کوئی پانچواں راستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لا علمی، علم سے دوری اور جہالت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس مبارک مجلس میں ہمیں جس عنوان پر کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، دین سے انحراف کے اسباب ہیں۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ ابھی سفر میں آ رہا تھا تو راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس عنوان کے تحت کیا کیا باتیں آنی چاہیے۔ صرف ہم نے جب غور کیا کہ انحراف کے، دین حق سے انحراف کے یا مسلک حق سے انحراف کے جو اسباب ہوتے ہیں، تو وہ میرے سامنے فوری طور پر معمولی غور فکر کے بعد وہ 10 اسباب آئے ہیں کہ 10 اسباب ہوتے ہیں جو دین سے یا مسلک حق سے انحراف کے ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس مختصر سے وقت میں ان 10 اسباب کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی، اس لیے کچھ سے متعلق معمولی تفصیل اور کچھ سے کا ذکر ضمناً کر دیا جائے گا۔ البتہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اگر ہمارے خطبہ اور وعاظ اور داعی چاہیں گے تو اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دین حق ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دینداری رکھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصیت کی تھی کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک ہدایت نامہ آئے گا، ہم تمہیں بیکار اور بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم
جہاں فطرت تمہاری ہدایت کے لیے ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت پر باقی رہے اور عقل سلیم کو کام میں لے آئے تو انسان دین سے انحراف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ بہت سے اسباب ہوں گے جو تمہیں دین حق سے منحرف کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا ہم تمہارے پاس اپنی طرف سے ایک ہدایت نامہ کتابوں کی شکل میں اور رسولوں کی شکل میں بھیجتے رہیں گے، اگر تم ان کی اتباع اور پیروی کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کی پابندی کرے گا، ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، دنیا میں بھٹکے گا نہیں، وَلَا يَشْقَى، اور آخرت میں اسے بدبختی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سعید بندوں میں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں دین اسلام پر پیدا کیا، وہیں ہماری آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کو بھی رکھا کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم سے بھٹکا سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، اسی کا ذکر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بغیر تفصیل اور مقدمات میں جائے ہوئے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو صحیح راستے سے بھٹکاتی ہے وہ نادانی اور جہالت ہے۔ جہالت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے سے بھٹکاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر کے اس دنیا میں علم کی بنیاد رکھی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں معلم بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم علم سیکھیں۔ بلکہ کسی تابعی نے بڑی بہترین سی بات کہی ہے، اور یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام ابن خیثمہ کی کتاب العلم کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود نے بیان فرمایا، کن عالما او متعلما او معلما او مستمعا ولا تکن الخامس فتہلک، تم علم حاصل کر عالم بنو یا متعلم علم سیکھنے والا بنو یا سکھانے والا بنو، یا کم سے کم علم کی بات سننے والا بنو، تم کوئی پانچواں راستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لا علمی، علم سے دوری اور جہالت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، جب بھی انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور جہنم کے دہانے پر پہنچتے ہوئے جب ان سے جہنم کے داروغہ اور فرشتے، وہاں پر جو فرشتے ہیں نگراں ہیں، سوال کریں گے تو کہ تم آخر جہنم میں کیوں گئے؟ الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا اور سکھانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے بلا، سکھانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم نے اہل علم کی بات سنی ہوتی، علم سیکھا ہوتا، سمجھا ہوتا اور اس کے مطابق عمل کیا ہوتا تو آج اب جہنم میں نہ جاتے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب منعقد کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، باب اس بیان میں کہ عمل کرنے سے پہلے، کوئی بات کہنے سے پہلے علم سیکھنا چاہیے، علم کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے لا علمی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا
औलियाहुम तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलमात। अगर इसको आप वाक़े और एक प्रैक्टिकल तौर पर दुनिया में जो हासिल हुआ अगर आप देखना चाहें तो आपको मालूम होगा कि लाइल्मी इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। उस 100 आदमियों के कातिल का आप किस्सा याद करें जिसने 99 इंसानों को कत्ल किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में जब तौबा का मामला डाला, तौबा करना चाहा, तो उसने किसी जाहिल मौलवी से, किसी जाहिल आबिद से, किसी जाहिल हो सकता है अपने यहाँ का इमाम हो, उससे पूछा कि हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा कबूल करेगा? तो वो कहता है, जाहिल शख्स जो अपने को आलिम और मुफ्ती बनाए हुआ था, जैसा कि आज बहुत से लोगों ने चंद उर्दू की किताबें पढ़ करके उर्दू तर्जमे से कुरान मजीद और हदीसों को सीख करके आज मुफ्ती बने हुए हैं, लोगों को फतवा दे रहे हैं और बड़े बड़े उलमा के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो हकीकत में तो है जाहिल, लेकिन आलिम बन करके या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो उसने कहा 199 आदमियों को कत्ल करके तू हिदायत पर आना चाहता है, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उसने कहा ठीक है, तो 100 बाकी क्यों रहे, लाओ तुम्हारे इधर ये 100 को पूरा कर लेते हैं। वो हदीस जो सुनन अबू दाऊद के अंदर है, उस हदीस के ऊपर गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक फौज को भेजा, फौजी टोली को भेजा जिहाद के लिए, वहां उस वक्त वो लोग शाम के इलाके की तरफ, जो इलाका है ओला का या वादी ओला और वादी कुरा का, जहां ठंडी पड़ती है, आज ये सऊदिया के इलाके में है, उस तरफ उन लोगों का गुजर होता है। रात में एक सहाबी को गुस्ल की हाजत हो जाती है, अपने सामने मौजूद साथियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, क्या मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता हूं? उन लोगों ने लाइल्मी में जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारे लिए गुस्ल वाजिब है। उस बेचारे ने, उसने गुस्ल किया और उस गुस्ल करने की वजह से जो जख्म उसके सर में लगा हुआ था वो फट पड़ा और वो इंतकाल कर गया। वापस आने के बाद जब लोगों ने इस वाक़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया तो आपने फरमाया क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक करे। अला कुल्ले हाल साथियों, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता कि जहालत के नुकसानात क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। अलबत्ता ये बात मुसल्लम है कि जहालत ही से इंसान शिर्क करता है, जहालत ही से इंसान बिदअत का इर्तिकाब करता है और जहालत ही से इंसान गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। उस वाक़े को याद करें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद मक्का में 15 या 16 दिन गुजारे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन का रुख किया। आपके साथ 10,000 की फौज वो थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा और रास्ते में आकर के मिली थी, और 2,000 की फौज वो थी जो अभी अभी मक्का मुकर्रमा के लोग नए नए नौजवान हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम लोगों को लेकर के वादी हुनैन की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते से उनका गुजर होता है तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक बैरी का बहुत बड़ा दरख्त है जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। वो बैरी का दरख्त उन लोगों के नजदीक, मक्का के मुशरिकीन और वहां के लोगों के नजदीक वो दरख्त मुबारक माना जाता था। उस दरख्त के ऊपर अपने हथियार बरकत के लिए लटकाया करते थे, अपनी मिन्नत के लिए कपड़े के टुकड़े को उस पर लटका दिया करते थे, इसीलिए ज़ाते अनवात कहा जाता था। तो जो लोग अभी नए नए मुसलमान हुए थे, अभी इल्म सीखा नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात से रूशनास नहीं थे, उन लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअल लना ज़ात अनवातिन, हमारे लिए भी कोई ऐसा दरख्त मुतय्यन कर दीजिए जिस पर हम लोग भी अपने हथियार को लटका करके उससे बरकत हासिल करें, अपनी मिन्नत पूरी करने के लिए उस पर चिथड़े लटका दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शिर्क
اور ایسے درخت کو بت قرار دیا، اور آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم لوگ جہالت کی بات کرتے ہو۔ تو علی کل حال ساتھیو، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، خاص طور پر آج کے ماحول میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ضرور آ جایا کرتے ہیں، کسی عالم کی تقریر کو سن کر کے، کوئی رسالہ پڑھ کر کے، لیکن اپنے آپ کو علم حاصل کرنے اور علم کے راستے پر نہیں لگاتے۔ چند اردو کتابیں پڑھ لیا، چند تقریریں پڑھ لیا، اس کے بعد اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ کسی نے کہا وہ صبح کو اہل حدیث بنتے ہیں، دوپہر کو عالم بن جاتے ہیں، عصر کے وقت مفتی بن جاتے ہیں، اور مغرب کے وقت لوگوں کے اوپر کفر اور فسق کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جماعت سے الگ ہو کر کے اپنا ایک وجود قائم کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں جاہل ہیں۔ ان کے ساتھ میرا بہت سا مشاہدہ ہے، اور میرے پاس بہت سے شواہد موجود نہیں ہے کہ میں وہ مثال دے کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مثال چلتے چلتے ضرور آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک صاحب جو اپنے طور پر قرآن کی تفسیر ایک نہیں، دو نہیں، متعدد تفسیریں پڑھ چکے تھے، اور مجھ سے بہت سے امور پر بحث بھی کیا کرتے تھے، ایک بار ہم سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، مریم ابن عمران انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ وہ احسنت کو اور احسنت کے اندر فرق نہیں کر پاتے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ احسنت کا معنی ہے اچھا کیا، تو ہم سے کہنے لگے شیخ صاحب مولانا احسنت کے معنی تو اچھا کرنا ہوتا ہے، تو اس نے اپنی شرمگاہ کو اچھا کیا، یہ کیا معنی ہوگا؟ ہم نے کہا حضور وہ احسنت نہیں ہے بلکہ احسنت ہے، جس کے معنی ہوتا ہے اسی سے بنا ہے حسن، جس کے معنی قلع کے ہوتا ہے، جو حفاظت کے معنی میں آیا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ایسے لوگ اپنے طور پر وہ لال بھشکر بنے رہتے ہیں اور لوگوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے کسی عالم کے سامنے زانوئے تلمس طے کریں، اس کے بعد علم کے جو اصول ہیں، اصول حدیث کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے۔ ایک بار ایک صاحب حملہ اعتراض نہیں بلکہ حکم لگانے گئے، فلاں شخص کافر ہے، فلاں شخص مشرک ہے۔ ہم نے کہا اس قدر شرک اور کفر کا حکم لگانے میں حضرت آپ جلد بازی سے کام نہ لیجئے۔ کفر کا حکم لگانے اور شرک کا حکم لگانے کے کچھ اصول ہیں، ان میں کا ایک اصول علماء نے یہ بھی مد نظر رکھا ہے کہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے سامنے ایک واقعہ آیا کہ افغانستان کے کچھ لوگوں نے قادیانی مذہب قبول کر لیا ہے، تو ان کے اوپر کفر کا حکم لگانے سے پہلے علامہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک نکتہ پیش کیا جسے ہمارے طلاب کو اور ہمارے داعین کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علامہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے التزام کفر اور ایک چیز ہوتی ہے لزوم کفر، دونوں میں فرق ہے۔ التزام کفر اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً کافر ہے، اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس سے کفر لازم آتا ہے تو وہ لزوم کفر تو کر رہا ہے لیکن التزام کفر نہیں کر رہا ہے، لہذا جب تک اس کے اوپر حجت نہ قائم کر دی جائے اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ سے ہم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار ان کی کیسٹوں میں سنا کہ وہ کہا کرتے تھے لیسا کل من ارتکب البدعۃ صار بدعیا، ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو کوئی کسی بدعت کا ارتکاب کرے وہ بدعتی بن جائے، اور جس سے کسی شرک کا ارتکاب ہو مشرک بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس بارے میں علماء نے کسی کے اوپر کافر ہونے یا مشرک ہونے کے لیے جو اصول رکھے ہیں ان اصول کو اپنایا جائے۔ تو علی کل حال ساتھیوں، پہلی وہ چیز جو انسان کو صحیح منہج سے، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹکاتی ہے وہ جہالت ہے، اور جہالت یہی نہیں کہ کوئی انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں
کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، اور کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ، جب کوئی آدمی اصول حدیث کو نہیں جانے گا، اصول فقہ کو نہیں سمجھے گا، اصول تفسیر کو نہیں سمجھے گا، وہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر حکم لگا سکتا ہے؟ تو علی کل حال بات ساتھیوں، بات تفصیل میں نہیں جا کر کے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے وہ جہالت ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو جہالت طرف لے جاتی ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے وہ چیز ہے اتباع ہوا۔ اتباع ہوا کا معنی یہ ہوتا ہے ساتھیوں کہ انسان اپنے قول اور عمل اور فعل میں جس چیز کو پسند کرتا ہے اسی کے اوپر عمل کرے۔ قول اپنے کہنے میں، اپنے کرنے میں، یا اپنے چال چلن میں جس چیز کو پسند کرتا ہے اسی کے اوپر عمل کرے، قطع نظر اس سے کہ دلائل کس طرف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت ان لوگوں کی بیان کی ہے، ان گمراہوں کی بیان کی ہے کہ جن کے سامنے ہدایت کا راستہ آ بھی جاتا ہے لیکن وہ ہدایت کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اتباع ہوا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے سے بھٹکاتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان اور ہدایت کا راستہ قبول کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی چیز ہے جو حائل ہوتی ہے۔ یہی چیز ہے انسان کو جو کفر کرنے، شرک کا ارتکاب کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دین حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، شح مطاع وہوى متبع وَإِعْجَابُ كُلُّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان بخیل بن جائے، شحیح اور حریص بن جائے، وہ کسی کو کچھ دے نہ اور کسی کو کچھ بتلائے نہ۔ دوسری چیز یہ ہے ہوا متبع، ایسی خواہش نفس جس کی وہ پیروی کرے، اسی میں مال کی محبت، اسی میں اپنے آرام کی محبت، اسی میں اپنے وقت کی محبت، اسی میں اپنے اولاد کی محبت، اسی میں اپنی بیوی کی محبت بھی داخل ہے کہ انسان کے سامنے معلوم ہے مثال کے طور پر کہ اذان فجر کی ہو گئی ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ رات دیر سے سوئے ہو، ابھی نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، بعد میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لینا۔ انسان یہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، لیکن مال کی محبت غالب آتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کی محبت میں پڑھ کر کے زکوٰۃ کو روک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جگہ جہاں پر ہم ہیں اس وقت یہ ہمارے بچوں کے لیے اور خود ہمارے دین کے لیے یہاں ہمارا وجود خطرے میں ہے، ہمارے بچوں کا اخلاق بگڑ سکتا ہے، ہمارے بچے بے دین ہو سکتے ہیں، لیکن کسی لالچ میں پڑ کر کے اس جگہ کو چھوڑتا نہیں اور وہاں پر رہنا قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ آج بہت سے وہ لوگ جو یورپ کا سفر کرتے ان کا حال ہوا کرتا ہے۔ اس آیت کے اوپر غور کیجئے، سورہ التغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ان من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش، تمہارے دین میں فساد پیدا کرنے والے اور حق کے لیے تمہارے سامنے رکاوٹ بننے والے ہیں۔ فاحذروہم، اس آیت کی تفسیر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟
تو وہ بیان کرنے لگے مکہ کے بہت سے لوگ دین کے بہت قریب آ گئے تھے، بلکہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب ہجرت کا معاملہ پیش آیا اور وہ ہجرت کرنا چاہے تو ان کی بیوی رونے لگی، ان کے بچے رونے لگے، ان کی اولاد نے کہا آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جائیں گے، ان کی بیوی کہنے لگی آپ کہاں چھوڑ کر کے جائیں گے، آپ کو عبادت کرنا ہے یہی عبادت کیجیے، کہاں چھوڑ کر جائیں گے ایک اجنبی جگہ میں۔ چنانچہ وہ لوگ بیوی اور بچوں کی محبت میں مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے، ہجرت کر کے نہیں آئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے اور ہجرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ ساتھی جو ان سے علم میں زیادہ نہیں تھے، ان کے وہ ساتھی جو اپنی صلاحیت کے لحاظ سے ان سے زیادہ نہیں تھے، آج انہوں نے علم حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں یہاں سے تم اٹھو اور جو فلاں آئے ہیں ان کو بیٹھاؤ یہاں پر۔ یرفع اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور کہا جائے یہاں سے تو تم اٹھ جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ دین حق کے اندر رکاوٹ بڑھنے والی جو چیز ہے کیا ہے، وہ اتباع ہوا ہے، اور اس نے بہت سے لوگوں کو ہلاک اور گمراہ کیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس لیے کہ ہر بات کو تفصیل سے نہیں رکھا جا سکتا۔ شیخ وقت ہو جائے بتا دیجیے گا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، میرے پاس گھڑی بتا دیجیے گا۔ تیسری چیز جو راہ حق میں صراط مستقیم یا منہج صحیح کے قبول کرنے میں رکاوٹ بندی ہے، وہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے۔ بہت سا کام لوگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن باپ دادا کی تقلید میں ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے بیٹھے درس کے اندر سعودیہ میں، ان میں سے ایک صاحب وہ بھی تھے جو آنا جانا تھا، لیکن آنے جانے میں وہ ان کی اندر وہ پختگی نہیں جو دوسرے لوگوں کے اندر تھی، تو ایسے لوگوں کے اندر ایمان کی پختگی اور علم کی پختگی نہیں آتی، وہ لوگ بڑی آسانی سے پھسل جایا کرتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ رحم کرے ان کے اوپر، پہلے کیسے تھے لیکن ہم ان کے بارے میں حسن ظن کے شکار ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ وہ جاتے ہیں پاکستان سفر کے اوپر، سفر میں گئے تو وہاں چونکہ ان کا پورا علاقہ کیا تھا، وہی تیجا 40واں دیگ چڑھانا، بریانی پکانا، جیسا کہ اکبر نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے حال بعد ممات، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے حال بعد ممات، مگر نہ کہہ سکا کوئی بھی شخص حقیقی بات۔ جو سچی بات تھی وہ ہو گئی ہمیں معلوم، ہمارے شہر کی سارے جہاں میں مٹی ہے دھوم۔ بتاؤں آپ سے مرنے کے بعد کیا ہوگا، بتاؤں آپ سے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے حباب فاتحہ ہوگا، یہی ہوگا مرنے کے بعد۔ تو یہی ان کے یہاں رواج تھا، لہذا وہ تو ایک بار دو بار منع کیے، لیکن ان کی امی نے کہا بیٹا لوگ کیا کہیں گے، یہ تمہارے باپ دادا کی رسم چلی آ رہی ہے، لوگوں کیا ہم لوگوں نے جا کر کھایا ہے، آج کہیں گے یہ بڑا بخیل ہے، باپ نے اسے اتنا بڑا کیا، پڑھایا، یہاں تک اسے سعودیہ بھیج دیا، اتنا کما کر کے آیا، اور باپ کے لیے پڑوسیوں کو ایک دیگ بھی نہیں دے سکتا ہے، لہذا مجبور ہو کر کے اس رسم و رواج کے پیچھے پڑ کر کے وہ ایک کام کیے، اور جب واپس آئے ہم نے ذکر کیا تو کہتے ہیں کیا کریں شیخ، مجبور ہیں، لوگوں کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو علی کل حال ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کی پیروی یہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتی ہے۔ اس کی دلیل اگر آپ لینا چاہیں تو عملی طور پر اس لیے کہ قرآن مجید اس سے بھلا پڑھا ہے کہ وَإِذَا قِلْ مُتِّبُوا مَا أَنزَلَ آبَاؤُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، اس قسم کی حدیثیں متعدد قرآن مجید کے اندر ہیں، لیکن میں مشاہدہ آپ کا اور واقعہ کی زندگی میں یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں، کہتے عمرو بن عاص دنیا کے عقل مند، سمجھدار اور ہوشیار لوگوں میں مانے جاتے تھے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے کسریٰ کی طرف اور وہاں فوج کشی کے لیے ان کو بھیجا تو کہا ہم نے ارطبون عرب، یعنی عرب کا جو سب سے ماہر ہے، ہم نے فارس کے ارطبون کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، یعنی وہ سمجھ میں اتنا اعلیٰ مقام رکھا کرتے تھے۔ تو جب ان کے بیٹے نے پوچھا ابو جان اللہ نے آپ کو اتنی سمجھ دی ہے، اتنی عقل دی ہے، آخر آپ کہ اسلام قبول کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ نے اتنے تاخیر سے کام کیوں لیا؟ 6 سال نہیں بلکہ ہجرت کے 6 سال گزر گئے، گویا 10 سال وہ اور 6 سال یہ نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے 15-16 سال کے بعد اسلام قبول کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ برابر عقل دی تھی، وہ لوگ جو فیصلہ کرتے تھے ہم لوگ بڑی خوش دلی سے قبول کر لیا کرتے تھے، وہ ہمارے آگے آگے تھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے تھے، جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم نے کہا یہ لوگ یقیناً حق کے اوپر ہیں، ہمارے باپ اور دادا ہیں حق کے اوپر ہیں، لہذا گویا کہ حق یہی ہے، ہم اسی راستے پر چلتے رہے۔ لیکن جب ان کا دور ختم ہو گیا، وہ لوگ کچھ غزوہ بدر میں مارے گئے، کچھ قتل کیے گئے، کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ مر گئے، اور معاملہ جب ہمارے سپرد ہوا ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نبی برحق ہے، لہذا ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھیے اتنے بڑے عقل والے، اتنی بڑی سمجھ والے شخص نے بھی اسلام قبول کرنے میں تاخیر سے کیوں کام لیا؟ باپ دادا اور اپنے بڑوں کی پیروی میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملک سبا کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ایک آیت کے اوپر غور کر لیں۔ وصدھا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین۔ وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین، اسے اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روک دیا، یا اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتی تھی ان بتوں نے اسے اللہ تعالی کے راستے سے روک دیا۔ کیوں؟ انہا کانت من قوم کافرین۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سمجھدار عورت تھی کہ پورا پارلیمنٹ ایک طرف تھا لیکن اس کی رائے ایک طرف تھی اور اس کی رائے تمام رائے پر غالب تھی، اتنی عقل مند ہونے کے باوجود وہ کفر اور شرک کیوں کر رہی تھی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا انہا کانت من قوم کافرین، چونکہ وہ کافر قوم کے اندر تھی، کافر جماعت سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس نے کفر لوگوں سے کو دیکھ کر کے یا اپنے باپ دادا کی تقلید میں انہوں نے کفر کیا ہے۔ علی کل حال راستے حق کے راستے سے بھٹکانے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اندھی تقلید ہوتی ہے۔ اندھی تقلید، اندھی تقلید کس کو کہا کرتے ہیں؟ کہ کسی کی بات کو بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کیجئے کہ کسی عالم یا امام کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے، حالانکہ اس کے پاس امکان موجود ہے کہ وہ دلیل کو تلاش کر سکے، دلیل پر غور کر سکے، لیکن دلیل کو نہ ڈھونڈے، دلیل پر غور نہ کرے، اندھے ہو کر کے اپنے امام کی یا اپنے پیر کی، اپنے مشائخ کی تقلید کر لے، جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جاتا ہے بمے سجادہ رنگی کن غرت پیرے مگا گویت، بمے سجادہ رنگی کن غرت پیرے مگا گویت،
کہ سالک بے خبر نبوت برسم راہ منزلہا، یعنی اگر تمہارا پیر یہ کہہ دے کہ مصلی پر بیٹھ کر کے شراب پی لو، پھر بھی اس کی بات ماننے سے تم انکار نہ کرنا، اس کی بات مان لینا، جیسا کہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم جن کے نام کے سامنے ایک سطر دو سطر کے القاب لگتے تھے، حکیم ملت، حکیم امت کے القاب لگا کرتے تھے، ان کی تقریر میں جو شخص حاضر تھا اس نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ایک بار کہنے لگے کہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضرت میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کا دیدار کر لوں، جبکہ نظام الدین اولیاء اس قسم کی بکواس سے بالکل بری تھے، ایسی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی بڑی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم فرض نماز چھوڑ دو، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ فرض نماز چھوڑ دو، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ سوچا کہ شاید حضرت آج آپے میں نہیں ہیں، آج غصے میں ہیں، آج کسی اور دنیا کے اندر ہیں، چلو آج چلتے ہیں، دوسرے دن آئیں گے پھر یہی سوال کریں گے کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا ورد بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد آئے، دیکھے کہ آج شیخ کا مزاج بڑا ہی کھلا ہوا ہے، شیخ بڑے خوشی میں ہیں، بڑے مگر ہیں، آگے بڑھ کر کے سوال کر لیا کہ حضرت رب کے دیدار کی بڑی خواہش ہے، دعا کر دیئے کہ رب کا دیدار ہو جائے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ رب کا دیدار ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، ہم نے تجھے نسخہ بتایا نہیں تھا کہ جاؤ فرض نمازیں چھوڑ دو، اللہ کا دیدار ہو جائے گا، فرض نمازیں چھوڑو اللہ کا دیدار ہو جائے گا، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، جاؤ فرض نماز چھوڑو اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے سوچا شاید حضرت آج بھی آپے میں نہیں ہیں، آج بھی حضرت کسی اور دنیا میں سیر کر رہے ہیں، انسانوں کی دنیا یا تکالیف کی دنیا میں نہیں ہے، تکالیف کی دنیا سے اوپر کہیں پر ہیں۔ لہذا کہا کسی اور دن سوال کریں گے، جس دن حضرت کا مزاج کیا ہے، بخیر رہے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد تیسری بار آتا ہے اور پھر یہی سوال کرتا ہے۔ حضرت نے اسے جھڑکا اور ڈانٹا، کہا بے وقوف کہیں کے، بے ادب کہیں کے، تجھ سے ہم نے کہا تھا کہ اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے تو اللہ کا فرض نماز چھوڑ دو، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ اس نے کہا شاید حضرت صحیح بات کہہ رہے ہیں، لہذا چلو اب اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ گھر گیا، عشاء کا وقت ہوا، اب نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا ہے، اور نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں، یہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ لیکن حضرت کا کلام ہے، اب کرے کہ نہ کرے، یہاں تک کہ وقت کے نکل جانے کا وقت جب قریب ہوا تو وہ کہتا ہے چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ آج فرض تو پڑھ لیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، کل دیکھیں گے اگر کچھ اللہ کے دیدار کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو کل فرض بھی چھوڑ دیں گے۔ لہذا اس شخص نے فرض نماز پڑھی اور سنتوں کو چھوڑ دیا۔ رات کو جب سوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے مجھ سے کیا گستاخی ہوئی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ تم نے میری سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا اٹھا، جلدی سے وضو کیا، سنت ادا کی، اور صبح کو جیسے حضرت کا دربار لگا، حضرت کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا، جبکہ ہم نے صرف سنت چھوڑی ہے اور اللہ کے رسول ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بے وقوف کہیں کہ یہی تو تمہاری غلطی ہے، تم نے سنت چھوڑی، اللہ کے رسول کا دیدار کیا، اگر فرض چھوڑا ہوتا تو اللہ کا دیدار کرتے۔ بمے سجادہ رکن کن، بمے سجادہ رنگی کن، غرت پیرے مگا گویت کہ سالک بے خبر نبوت برسم و راہ منزلہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اندھی تقلید انسان کو گمراہی اور ضلالت طرف لے جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا نص یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی ہلاکت اور بربادی کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ اندھی تقلید تھی، اور یہ جان کر کے کہ یہ بات غلط ہے وہ اپنے آبا
علماء کی اور اپنے احبار اور رہبان کی باتوں کو مانا کرتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اس آیت کی تفسیر سنن ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پڑھی تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے مولویوں اور مفتیوں کو رب نہیں بنایا تھا، وہ تو صرف ان کی بات مان کر اس پر عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگ اگر کسی بات کو حرام کہہ دیتے، اگرچہ تورات میں وہ بات حلال ہوتی، اگرچہ انجیل میں وہ بات جائز ہوتی، لیکن وہ لوگ اس کو مان لیا کرتے تھے. اگر وہ لوگ کسی بات کو حلال کہہ دیتے، اگرچہ تورات اور انجیل میں وہ بات حرام تھی، تو وہ لوگ اس کو مان لیا کرتے تھے. کہا یہ بات تو صحیح ہے. آپ نے فرمایا یہی ان کو رب بنا لینا ہے، اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار کس کو حاصل ہے ساتھیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. الا لہ الخلق والامر، پیدا اس نے کیا ہے اور حکم اسی کا چلے گا، اس کے سامنے کسی اور کا حکم چلنے والا نہیں ہے. ساتھیوں اسی طریقے سے حق کے راستے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ حسد ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. حسد کس کو کہا کرتے ہیں ساتھیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، آپ اس پر حسد کریں کہ اسے یہ ملی کیوں یہ چیز، کاش کہ اس کو یہ چیز نہ ملتی، خواہ ہمیں ملے یا نہ ملے. مثال کے طور پر آپ کا ساتھی ہے، ایک دو آدمی ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، دونوں ایک معیار کے ہیں، دونوں کی ایک تعلیم ہے. اگر اس میں سے کسی کا پرموشن ہو جائے تو دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا ہو، لیکن اس کا کیوں ہو گیا. یہی چیز حسد ہے. اور اگر یہ چاہے کہ اس کی یہ چیز مجھ کو مل جائے تو یہ حسد کی بری قسم ہے. اور یہی وہ حسد تھا جو یہود کا حسد تھا. اور مدینہ منورہ کے اکثر یہود یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن کی شہادت ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسے اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. آدمی دوسرے کے بچے کے پہچان میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن اپنے بچے کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا. بلکہ جڑوا بچے بسا اوقات ہوا کرتے ہیں، ہم ہیں آپ ہیں، دوسرے دن تیسرے دن ایک ہفتے مہینے کے بعد دیکھتے ہیں تو دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. لیکن ماں ہے اور باپ ہے تو اسے برابر پہچان لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانا کرتے تھے، لیکن اسے قبول کرنے کے لیے، آپ کو رسول قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو حسد تھا کہ یہ نبوت اب تک بنو اسحاق میں چلی آئی تھی، بنو اسرائیل میں کیوں منتقل ہو گئی. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح السیرہ کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ شاید فلتان بن حیان نام تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں، وہ ایک صحابی جو یہودی تھے مسلمان ہوئے، میرے ماموں فلتان بن حیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے. تو کہا تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں. عجیب ہے، ابھی تم اللہ کے رسول کہہ کے مجھے پکارتے ہو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے آپ کے عالم کو کوئی ایک شخص آئے، اسے عالم نہیں مانتا لیکن کیا کہتا ہے؟ مولانا یہ بات مجھے بتائیے. تو اسی طریقے سے اس نے کہا اللہ کے رسول. تو آپ نے کہا مجھے عالم کیوں نہیں، مجھے رسول کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کہ ہم، آپ ذرا غور سے سنیے، ہم آپ کے جہاں پیدا ہوئے ہمیں اس کا بھی علم ہے، آپ جہاں پلے بڑھے ہمیں اس کا بھی علم ہے، آپ جہاں ہجرت کر کے آئے اس ضمیر کی جو کیفیت ہمیں اس کا بھی علم ہے. لیکن جب آپ نے یہاں آ کر کے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس لیے ہم اس امید میں شام کی ٹھنڈی سرسبز زمین کو چھوڑ کر کے اس مدینہ منورہ کی ریتیلی اور پتھر
پتھریلی زمین کے اندر ہم آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے کہ وہ نبی آخری جو آنے والا ہے وہ بنو اسحاق سے ہوگا، اور آپ تو بنو اسحاق سے نہیں ہے، لہذا ہم آپ کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ایک باطل اور غلط دلیل اس نے پیش کی، کہا اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے اس نبی کے امتی میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ 70,000، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے کہ اس امت کے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نہ کوئی عذاب رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کا حساب بھی نہیں لے گا، بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور معاملہ یہیں تک بس نہیں ہے، خوشخبری سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے، اس میں یہاں تک مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے 70,000 ہوں گے جو ان کے ساتھ جنت میں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی صرف 70,000 نہیں، میں کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں، حساب لگا کر کے کوئی بتائے کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اگر 70,000 ہوتے ہیں تو کتنے لوگ اس امت محمدیہ کے جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں اور آپ کو بھی انہی میں کہیں جگہ دے دے، ورنہ اپنے عمل کے لحاظ سے ہم اور آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو وہ یہودی کہتا ہے ہم آپ کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی اس نبی کی علامت یہ ہوگی کہ 70,000 ان کے ساتھ، ان کے امتی میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور آپ کے ساتھ تو میں دیکھتا ہوں بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، ابھی تو مشکل سے 1,000-2,000 بھی نہیں پہنچیں گے، تو آپ کے ساتھ وہ امتی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں وہی رسول ہوں جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے، اور یاد رکھو میری امت کے 70,000 اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ تعصب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے۔ سیرت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ مروی ہے، حضرت صفیہ جو اصل میں یہودی خاندان کی تھی، ان کے باپ یہودیوں کے سردار، ان کے چچا یہودیوں کے سردار، ان کا شوہر یہودیوں کے سردار، لیکن جب مسلمان ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں میں ابھی بچی تھی، 6 سال 7 سال 8 سال یہی رہی ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور قباء کے اندر آپ قیام پذیر تھے تو یہود میں اس کا چرچا ہوا، تو صبح سویرے اٹھ کر کے ہمارے ابو جان اور ہمارے چچا دونوں تحقیق کے لیے قباء میں گئے، اور وہاں جا کر کے آپ کے بارے میں تحقیق کی، اور شام ہوتے ہوتے ایسے گھبرائے ہوئے آ رہے ہیں جیسے پیروں میں طاقت نہیں ہے، بالکل تھکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ میں چونکہ اپنے ابو اور اپنے چچا کے نزدیک بڑی محبوب تھی، میں دوڑ کر کے ان کے پاس جاتی ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ دونوں آئے اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے، ایک گوشے میں چچا جان ہیں، ایک گوشے میں ابو جان ہیں۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد ہمارے چچا ہمارے ابو سے سوال کرتے ہیں ہوا کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہوا یہ وہی ہیں؟ تو ہمارے ابو یا چچا کہتے ہیں تو وہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہی ہیں، ساری علامات پائی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے چچا ابو سے کہتے ہیں کیا خیال ہے، ان کی بات مانو گے، ان پر ایمان لے آؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم اس کا بغض میرے دل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، لہذا میں اس کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ آج بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث حق ہے، منہج اہل حدیث حق ہے، لیکن تقلید کی، آبا اور اجداد کی پیروی کی اور
حسد کی بنیاد پر یہ مطلب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ساتھی لوگ لحاظ کر رہے ہیں، حالانکہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں صرف بتا دے رہا ہوں ایک بات ایک اور چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے کبر، گھمنڈ اور تکبر۔ یہ بھی انسان کو حق قبول کرنے نہیں دیتا ہے۔ گھمنڈ کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ ہمارے ہاں اس کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے۔ گھمنڈ یہ ہے کہ سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے، اور جب بھی کوئی سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے گا اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بائیں ہاتھ سے پانی پینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو، یہ شیطان کا طریقہ ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ اسے برا لگا کہ یہ بکریوں کا چرواہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم اپنی قوم کے سردار، ہمیں ہماری بات پر ٹوک رہا ہے۔ وہ کہتا ہے لا استطیع، ہم نہیں پی سکتے، ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے لستطاعت، تو کبھی نہ اپنے دائیں ہاتھ سے پانی پی سکے۔ راوی کہتے ہیں اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک اس کے بعد سے کبھی نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بد دعا کی ہے۔ تو حق کے راستے میں حائل بننے والی چیز جو ہوتی ہے ایک کبر ہوتی ہے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں نوٹ کے طور پر، دیکھیے ایک ایسی چیز ہے خوف، ڈر، لوگوں کا ڈر، اپنی ریاست کا ڈر، اپنے منصب کا ڈر، اپنے مال جانے کا ڈر، یہ چیز بھی ہوتی ہے جو انسان کو حق کے راستے سے روکتی ہے۔ ہرقل روم مطلب کیوں نہیں قبول کیا؟ اس لیے کہ اسے اپنی حکومت کے جانے کا ڈر تھا، اسی لیے اس کے بارے میں یا مصر کسی اور حاکم کے بارے میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لقد ظن الخبیث بملکہ، خبیث کو اپنے ملک کی پرواہ تھی، اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، غفلت، انسان اس دنیا میں اپنے آنے کا مطلب نہ سمجھے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، حیوانوں کے طریقے سے کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور صحیح بات اچھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ تو ایک رنڈی بھی پال لیتی ہے، اپنے بچوں کو تو ایک ڈاکو بھی کھلا لیتا ہے، اپنے لیے محل تو ایک رشوت خور بھی بنا لیتا ہے۔ آپ اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، آپ کسی اور مقصد کے لیے ہیں۔ تو جب انسان ان چیزوں میں پڑ جایا کرتا ہے تو حق کا راستہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے تصویف ایک ایسی چیز ہے، تصویف یعنی صوفہ، چلو ابھی نہیں بعد میں، چلو ابھی نہیں بعد میں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں داڑھی چلو ابھی بعد میں رکھ لیں گے، ابھی کیا چیز ہے، ابھی تو جوان ہیں، گورے گورے گال پر کالے کالے بال اچھے نہیں لگتے ہیں۔ امی جی ناراض ہوتی ہیں، محترمہ بھی ناراض ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے خاص ملنے والے ہیں، ہمارے درس میں حاضر ہونا شروع کیے اور آج بھی موجود ہیں، انہوں نے داڑھی رکھ لی، گھر گئے واپس آئے تو داڑھی چھلی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہا امی جان خوش نہیں ہو رہی تھی کہ بچہ ابھی تو جوان ہے، ابھی داڑھی رکھ کر کے اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو سوفا چلو بعد میں ایسا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے گناہ، انسان اگر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ چیز بھی حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے وہ ایمان لے آئے پھر کفر کیا، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ باتیں اور بہت سی ہیں، لیکن جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کبھی فرصت میں سن لینا، جی بڑی ہے داستان میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔